صحرائے کربلا میں صدائے کربلا حسن مجتبی کی ذات کتنی جری تھی اس حسن مجتبی جس نے پسر کو ورثے میں ایسا جگر دیا، قاسم نے جنگ کر کے ہزاروں سے بے ذرا، قاسم نے جنگ کر کے ہزاروں سے بے ذرا، ہر معترض زبان کو خاموش کر دیا، ہر معترض زبان کو خاموش کر دیا، کتنی صدائے کربلا پہنے ہوئے سوتے ہیں، زخموں کا کفن قاسم باندھے لہو کا صحرا، ارمان حسن قاسم بکھرا ہوا میدان میں شبر کا کلیجہ ہے، بکھرا ہوا میدان میں شبر کا کلیجہ ہے، یا ٹوٹ کے بکھری ہے تصویر حسن قاسم، دیکھا شہوالا نے بیٹی کا گھر اجڑتے، دیکھا شہوالا نے بیٹی کا گھر اجڑتے، شبیر کے لیے ہے کیا رنجو محن قاسم، دیکھی گئی نہ شادی دنیا میں کوئی ایسی، دیکھی گئی نہ شادی دنیا میں کوئی ایسی، پیاسے ہے سب براتی اور تشنا دہن قاسم، گھونگھٹ بھی نہیں اترا
کبرا بنی ہے بیوہ گھونگھٹ بھی نہیں اترا، کبرا بنی ہے بیوہ کنگنے کی جگہ ہوگی، ہاتھوں میں رسن قاسم باندھے لہو کا صحرا، ارمان حسن قاسم دیکھا شہوالا نے بیٹی کا گھر اجڑتے، دیکھا شہوالا نے بیٹی کا گھر اجڑتے، شبیر کے لیے ہے کیا رنجو محن قاسم، باندھے لہو کا صحرا ارمان حسن قاسم، ہر چہرہ غم زدہ ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر چہرہ غم زدہ ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، شادی کے گھر میں جاری ہے رنجو محن قاسم، کبرا نے رفیع آ کر، کبرا نے رفیع آ کر لاشیں پہ کہاں ہوگا، کبرا نے رفیع آ کر لاشیں پہ کہاں ہوگا، لے لو سلام آخر، لے لو سلام آخر اے جان حسن قاسم، پہنے ہوئے سوتے ہیں زخموں کا کفن قاسم، باندھے لہو کا صحرا ارمان حسن قاسم، گھونگھٹ بھی نہیں اترا، گھونگھٹ بھی نہیں اترا، کبرا بنی ہے بیوہ گھونگھٹ بھی نہیں اترا، کبرا بنی ہے بیوہ کنگنے کی جگہ ہوگی، ہاتھوں میں رسن قاسم باندھے لہو کا صحرا ارمان حسن قاسم، روشنی ہے گویا خود تخلیق کار روشنی، ابھرے سطح کن پہ جب نقش و نگار روشنی، ٹھہرا نور مصطفیٰ پر انحصار روشنی، معنی و صورت میں جلوے حق نے جب ڈھالے نہ تھے، روشنی تھی روشنی کے دیکھنے والے نہ تھے، روشنی تھی روشنی کے دیکھنے والے نہ تھے، جلوے بے اسم نے جب اسم فرمایا قبول، خود ہی فرمایا احد نے واحدیت میں نزول، بن گئی آئی نئے تنویر حق ذات رسول، پھر مرتب ہو گئے تدوین عالم کے اصول،
ایک صدائے نور سناٹوں کو سر کرنے لگی اور روشنی واجب کی امکان میں سفر کرنے لگی، روشنی واجب کی امکان میں سفر کرنے لگی، روشنی حق کی تجلی، روشنی روئے رسول، گلشن قوسین میں مہکے تو خوشبوئے رسول، وسعت آفاق میں لو دے تو یہ کوئے رسول، اور معنی واللیل سمجھائے تو گیسوئے رسول، سر پہ اس والفجر کے شمس الضحیٰ کا تاج ہے، اس کے در پر سر جھکانا فکر کی معراج ہے، روشنی 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 وحی الہی، روشنی قلب رسول، روشنی حرف یقین حسن اثر باب قبول، روشنی ذہن خدیجہ میں تمنائے بطول، روشنی شبیر و شبر کی قیادت کے اصول، زد اصولوں پہ گرائی انقلاب آئے گا، زد اصولوں پہ گرائی انقلاب آ جائے گا، اور نوکے نیزہ پر ابھر کر آفتاب آ جائے گا، روشنی خنجر تلے بھی فاتح مرگ و اجل، آندھیوں کی زد میں بھی روشن رہے اس کے کمل، ہے ابد شبیر اس کا مصطفیٰ اس کا ازل، اور روشنی کی جستجو ہے مصطفیٰ کے در پہ چل، کتنی ہی شمعیں جلیں کتنی ہی شمعیں جلیں، سورج نہیں تو دن نہیں، اور روشنی کی معرفت بن مصطفیٰ ممکن نہیں، روشنی روشنی ہے خواب کے عالم میں بیداری کا نام، کربلا میں خون دل کی ضربت کاری کا نام، روشنی سقائی کا جذبہ علمداری کا نام، عرصگاہ زیست میں جینے کی تیاری کا نام، کوئی آندھی اس کو بے تنویر کر سکتی نہیں، روشنی جاں سے گزر سکتی ہے مر سکتی نہیں، نام اس کے مختلف ناموں کا حاصل ایک ہے، کلنا محمد، ابتدا تا انتہا سمت ایک، منزل ایک ہے، گھر سے در تک الغرض جاں ایک ہے، دل ایک ہے، اور پھر یہ بھی کہ ایک ان جلووں کا قاتل ایک ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان جلووں کا قاتل ایک ہے، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، آندھیاں چلتی رہیں آندھیاں چلتی رہیں پر ایک دیا جلتا رہا، قتل گاہوں کا سکوت آواز میں ڈھلتا رہا، ایک طائف کا مسافر شام تک چلتا رہا، اس طرف ایک شمر ذہن وقت میں پلتا رہا، اس طرف ایک شمر ذہن وقت میں پلتا رہا، اس طرف ظلمت کا خنجر مشتعل ہوتا گیا، اس طرف ظلمت کا خنجر مشتعل ہوتا گیا، نور ادھر جلوہ بجلوہ منتقل ہوتا گیا، نور ادھر جلوہ بجلوہ منتقل ہوتا گیا، آدمیت جب رہے ہستی میں لو دینے کو تھی، خاک صورت پا چکی تھی، سر جھکانا تھا ابھی، کبر و استکبار و نفرت کی فضا میں اس گھڑی، تیرگی انکار کے احساس سے پیدا ہوئی، روشنی کے علم میں سب کچھ تھا، گو ظاہر نہ تھا، ہاں مگر ابلیس اس ادراک پر قادر نہ تھا، تیرگی کیا ہے؟ تیرگی کیا ہے مگر عدل و توازن سے گریز، صبح دشمن شام پرور کذب خصلت حق ستیز،
شربدامہ حشر سامہ جور پے کر فتنہ خیز، عقل خود بھی ہو گئی جب اس کے در پر سجدہ ریز، آگ وہ بھڑکی کہ ذہنوں پر دھواں چھانے لگا، اور ہر چمکتی چیز کو سونا کہا جانے لگا، کس ہر چمکتی چیز کو سونا کہا جانے لگا، تیرگی تخریب سامانی بغاوت سرکشی روشنی صدیقیت تقوی سخاوت صفدری، یہ خرد کا جہل ابلیسی سیاست گمرہی، یہ شہادت کی تجلی عشق کی جلوہ گری، ظلمتیں جب جہل پرور طاقتوں میں ڈھل گئیں، ظلمتیں جب جہل پرور طاقتوں میں ڈھل گئیں، علم کی بارادری میں 14 شمعیں جل گئیں، علم کی بارادری میں 14 شمعیں جل گئیں، آمنہ کی گود سے غار حرا تک ایک بشر قبل بعثت بھی نبوت کے حرم میں جلوہ گر، صورت غنچہ چھپائے اپنی خوشبو کی خبر، وقت کی رفتار سے آگے رہا گر میں سفر، یہ گلے یکتائی شاخ زیست پر جب کھل گیا، دید کو نادیدہ جلوے کا تصور مل گیا، وہ ابو طالب کا فرزند جلالت آفرین، جس کا بستر خاک پر جس کی غذا نان جعین، وہ علی وہ وارث اقدار ختم المرسلین، جس نے بوزر کو نوازا زر کو اپنایا نہیں، اس کا جلوہ کوئی دیکھے بائے بسم اللہ ہمیں، شمع یہ روشن ہے اب تک حق کی قیمہ گاہ ہمیں، روشنی حیدر کا دل ہے دل کی دھڑکن فاطمہ، حق شناسو حق شعارو حق بدامہ فاطمہ، جس کے گل شبیر و شبر ایسا گلشن فاطمہ، آیہ تطہیر کا ہے روح روشن فاطمہ، فاطمہ کے در سے ہٹ کے مصطفیٰ ملتا نہیں، نور سے کٹ کر تجلی کا پتہ ملتا نہیں، فاطمہ کی گود سے ابھرا وہ نور حق نگر، فاطمہ کی گود سے ابھرا وہ نور حق نگر، جس نے دہرایا جہاں میں اسوہ خیر البشر، صلح جوئی میں حدیبیہ رہی پیش نظر، کربلا میں صورت قاسم مگر گر میں سفر، کربلا میں صورت قاسم مگر گر میں سفر، اس نے بے تلوار اٹھائے جنگ کو سر کر لیا، آیتوں کے دل نے اس قرآن میں گھر کر لیا، کربلا سے پہلے لیکن پیش بین کربلا، زہر پی کر کربلا کی داستان لکھتا گیا، دیکھ کر قاسم کو زوجہ سے یہ بولے مجتبیٰ، نصرت شبیر میں آڑے نہ آئے مامتا، رن میں ان کو بھیج دینا ہم اگر زندہ نہ ہوں، دیکھو ہم فردوس میں اماں سے شرمندہ نہ ہوں، تیرواں گل جب نہالے عمر پر کھلنے لگا، رنگ قاسم کے لڑکپن کو نیا ملنے لگا، سوزن جاں سے لباس کربلا سلنے لگا، پھر گیا مقتل نظر میں ماں کا دل ہلنے لگا، ابتدا سے علم تھا کیا انتہا ہونے کو ہے، اور دل کی دھڑکن کہہ رہی تھی کربلا ہونے کو ہے، وقت کی آغوش میں آخر وہ ساعت آ گئی، شام سے اٹھی گھٹا اور کربلا پر چھا گئی، شعلہ سامانی بڑھی ابلیسیت لہرا گئی، تشنگی اس حد پہ آئی علقمہ تھرا گئی، پیاس سے بچے بلکتے تھے، وہ کہتے آب تھا، نہر تو موجود تھی پانی مگر نایاب تھا، بے وے شبر کے دل میں تھا عجب سا اضطراب،
خود ہی کرتی تھیں سوال اور خود ہی دیتی تھیں جواب، دے چکی قربانیاں بیٹوں کی بنتے بو تراب، دیکھیے کرتا ہے کب اللہ مجھ کو کامیاب۔ ماں نے کچھ ایسی سفارش کی کہ رخصت مل گئی، شاہ سے قاسم کو میدان کی اجازت مل گئی۔ اذن پاتے ہی چلا رن میں وہ شیر بو تراب، ماں کا دل زہرا نظر سب بر صفت حیدر نصاب، نوجوانی کی فضا میں وہ شجاعت کا شباب، مصحف دین مبی میں نصرت و ہمت کا باب، اس کو دیکھے گر صبا تو نکھت آرائی کرے، یوسفی اس کے لیے صدیوں زلیخائی کرے، یوسفی اس کے لیے صدیوں زلیخائی کرے، وہ یہ جری یہ سورما یہ صف شکن ظلمت شکار، نوجوان غازی دلاور شیر صفدر حق شعار، یہ ابو طالب کے عزم آشمی کا ورثدار، وہ بھتیجے کا محافظ یہ چچا کا جانثار، کم سنی اور پیاس تھی اور سینکڑوں سے جنگ تھی، سورما حیرت زدہ تھے سورمائی دنگ تھی، دیکھ کر اس شیر کو کرب و بلا تھرا گئی، تیغ نے جلوہ کیا حیرت فضا پر چھا گئی، یوں یہ گما گزرا کرن سورج سے کٹ کر آ گئی، رخش یوں اڑ کر چلا موجے ہوا گھبرا گئی، عالم اسباب یکسر گرد ہو کر رہ گیا اور نیر تاباں کا چہرہ زرد ہو کر رہ گیا۔ جنگ قاسم کربلا نے دیکھی حیرانی کے ساتھ، ظالموں کے دل میں لرزہ تھا پریشانی کے ساتھ، زیر ارزق کو کیا غازی نے آسانی کے ساتھ، ظلم کی دیوار ڈھا دی زور ایمانی کے ساتھ، موت نے فقرے دیے کیا کیا زبان تیغ سے، لا فتح الا علی نکلا دہان تیغ سے، وہ بڑھے قاسم وہ ابھری فوج رن پڑنے لگا، باڑھیں تیروں کی چلی تلواروں کا حملہ ہوا، دیر تک پیاسا مجاہد شان سے لڑتا رہا، گھر گیا نرغے میں آخر صلح کل کا لاڈلا، اے زہے حفظ مراتب دیکھیے احساس کو، جب گرے آواز دی اپنے چچا عباس کو، یہ بھتیجے کی صدا سن کر کلیجہ کٹ گیا، شاہ کے بازو نے فوراً اس طرف کا رخ کیا، پہنچے جب نزدیک تو قابو نہ پھر دل پر رہا، ارے دور تک ٹکڑے پڑے تھے ٹھنکٹلا بجا، ارے جب نظر اٹھی تو دیکھا شاہدی بھی آ گئے، نوجوان کی لاش کے ٹکڑے جگر تڑپا گئے، حضرت شبیر نے ٹکڑے سمیٹے لاش کے، صبر کہتے ہیں اسے جب شکر کا پہلو رہے، ارے صبر کے کچھ مرحلے برداشت کے کچھ مرحلے، لاش کے ٹکڑوں کو ایک چادر میں پھر لے کر چلے، لاش کو لے کر چلے تو چلنا دو بھر ہو گیا، اور فاصلہ لمحوں کا صدیوں کے برابر ہو گیا، لاش کیا خیمے میں پہنچی حشر برپا ہو گیا، ماں کا دل تھاما مگر خون تو کلیجہ ہو گیا، رو کے زینب نے یہ پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا، بولے شے جو شوق تھا قاسم کا پورا ہو گیا، لاج قاسم نے رکھی شیر خدا کے سامنے، شوق سے جائے گی ماں اب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمشرکین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین والاشرف المکین، الاشجع المتین، حبیب الہ العالمین، المخاطب بالطاعة وياسين، والمرقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. بس میں ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو سنت الہیہ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اسی میں یہ مفہوم بھی چھپا ہوا ہے جہاں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہاں تم بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. اسی مضمون کو ایک لفظ کے بدلنے سے پھر خدا نے دہرایا لن تجد لسنت اللہ تحویلا. یاد رکھو سنت الہیہ کو تم تغیر نہیں دے سکتے. پھر تیسرے مقام پر ایک ارشاد ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس میں بھی یہی ارشاد اپنے رخ کو خالص دل کے ساتھ دین کی طرف اختیار کیے رہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. وہ فطرت الہیہ کہ جس پر اللہ نے مخلوق کو انسان کو چلا دیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے. ذالک الدین القیم یہی قائم رہنے والا دین ہے. تو عزیزان ایمان واضح طور پر قدرت نے کہہ دیا کہ دین الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, احکام الہیہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ کے سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہاں اللہ والوں کی بھی سنت میں تبدیل نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ والوں کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یاد رکھو وہاں تم اللہ والوں کی سنت و سیرت کو بدل بھی نہیں سکتے. یہ بات ہم صرف زبانی طور پر کہہ لینا نہیں ہے. تاریخ میں جا کر دیکھیے آپ کتنے مرتبہ اہل بیت کے دامن کو داغدار بنانے کی کوشش کی, آل محمد کے دامن کو داغدار بنانے کی کوشش کی لیکن داغدار بنا نہ سکے. اہم بات یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے آل محمد کے چاہنے والے اپنے کردار کو بھی تبدیل نہیں کریں گے. دنیا بدلتی ہے بدل جائے لیکن آپ اپنے کردار کو نہ بدلیے, آپ اپنے اخلاق کو نہ بدلیے, آپ اپنے انداز کو نہ بدلیے. آپ کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے انداز کو آپ کے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنے کردار کو بدل دیں. آپ کے اٹھنے کو, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے گفتگو کے طریقے کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے یہ تعلیم محمدی کا نمونہ ہے, یہ سیرت الہیہ کی پیروی کرنے والا ہے. آپ کو دیکھ کر اسی وقت کہہ سکتی ہے دنیا جب آپ آل محمد کی سیرت پر چلیں. یہ دنیا جانتی ہے کہ ہم ان کے دروں پر نہیں جانتے ہیں.
ہم نے ایک در پہ پیشانی کو جھکایا ہے، بس اسی در پہ ہم رہیں گے، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر ہم مر جائیں گے۔ اس در پر پہنچنے سے، اس پر باقی رہنے سے کس قدر آدمی بلند ہوتا ہے وہ سلمان سے پوچھئے۔ سلمان کی سیرت یہ تھی کہ ہر روز صبح کی نماز پڑھتے مگر سیدھے آتے شہزادی فاطمہ کے در پر، اور ان کے چوکٹ کے اوپر اپنی داڑھی کے ذریعے جھاڑو دیتے، رخسار کو رکھتے، دونوں رخسار کو رکھ کے اس کے بعد کہتے بی بی یہ غلام آیا ہے، اس کا سلام قبول کیجئے۔ یہ کردار تھا سلمان کا، اس کردار پر، اس اخلاق پر چلے تو 10ویں درجے پر پہنچے، اور ان کے درجے سے کوئی بڑھ نہیں سکا۔ آخر زمانے میں ان کو گورنر بنایا گیا تھا، اور گورنر بنانے کے بعد کا سلمان ایسے مقام پہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب سلمان تم علی والے ہو، تم آنکھ کے وہاں کے گورنر بن کے حالات کو درست کرو۔ اب دیکھیے کس مقام پر جا رہے ہیں سلمان۔ بغداد سے کچھ 30-40 میل یا 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قریہ ہے، وہاں پر بھیجے گئے تھے یہ۔ تو سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے مولا سے پوچھتا ہوں۔ مولا کائنات کے پاس آئے، آ کے سامنے بیٹھے، میرے مولا آپ بتائیے بھی، اجازت دیجیے بھی، آپ کی اجازت نہیں ہوگی تو میں نہیں جاؤں گا۔ سلمان ہماری خواہش ہے کہ تم جاؤ، اب آپ کا حکم ہو تو میں جاؤں گا۔ مولا ایک بات میری ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 300 برس کے تھے اس وقت، بوڑھا ہو چکا ہوں، کبھی بھی میرا دم ٹوٹ سکتا ہے۔ میری تمنا یہ ہے جو بھی میں نے خواہش کی کبھی رد نہیں ہوئی اللہ کے ہاں، مگر اب یہ خواہش، آخر خواہش کہ میرا جب دم ٹوٹ جائے، مر جاؤں، تو میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے سلمان، جب تم یہ کہتے ہو تمہارا جب دم ٹوٹے گا تو ہم خود آ جائیں گے اور تمہارے میت کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ بہت خوش ہو گئے کہ اب تو میں جاؤں گا۔ خیر چلے گئے سلمان، دیکھا کہ یہاں چور بہت ہیں، رات ہوتے ساتھ ہی نکلتے ہیں، سب مسلمانوں کے گھروں میں چوری کرتے ہیں، سامان لے آتے ہیں۔ کتنا سمجھایا، کتنا حکم دیا، مگر سنتا ہی نہیں کوئی۔ تو آخری ایک مرتبہ رات میں کہا کہ سن لو، اب تم کو میں بحیثیت علی کے غلام کے حکم دیتا ہوں، تم لوگ چوری نہ کرنا، اور اگر کرو گے تو پھر میری طرف سے سزا ہوگی۔ لوگ اس بات کو خاطر میں نہیں لائے گئے، اور آخر میں تو صبح کے قریب کئی کتوں نے کئی آدمی کو پکڑ لیا، سب چیختے پکارتے چلے آئے، سلمان ہم کو مدد کرو ہماری۔ باہر نکلے گا کیا ہے کہ اس سب اتنے کتوں نے اتنوں کو پکڑ لیا، تو اتنے بس تم لوگ چور ہو، تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ مسلمانوں کے سامان کو چراتے ہو، توبہ کرو، اب سے نہیں چرائیں گے۔ اب توبہ کرتے ہی تو کتا چھوڑا ہی نہیں، تک مرتا توبہ کر لیا، کتوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کھڑے میں کتے جاتے نہیں۔ سلمان نے کہا اچھا جاؤ، تم نے اپنا کام کر لیا، بس اتنا کہنا نکل گئے، بھاگے کتے۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں جو جانور پر بھی حکومت کرتا ہو، وہ بھی کس طرح سے کہ جانور پر بھی حکومت کر رہے ہیں، یہ کہہ کے میں علی کا غلام ہوں۔ سلمان کی طبیعت ناساز ہوئی، بلا کے لوگوں سے
وصیت کی کہ دیکھو میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے نہلا کے رکھ دو میری لاش کو، کوئی نماز پڑھانے کی نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش تک نہ کرے، میرا مولا آئے گا وہ نماز پڑھائے گا۔ اب لوگوں نے ان کو نہلا دھلا کر ان کے میت کفن پہنا کے ایک طرف لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار چلا آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ ایک مرتبہ قریب آ کر نقاب آنے والے نے نقاب الٹ دی، تو دیکھا تو امیر المومنین ہے۔ جو چاہنے والے تھے وہ آگے بڑے، قدموں کو بوسا لیا، اور آخر میں جو لوگ نہیں مانتے تھے ایمان لے آئے، سلام کیا۔ ایک انسانیت گھبرا جائے اس کے بعد کے قدم پر مولا کائنات گھوڑے سے اترے، کسی سے گفتگو نہیں کی، آپ اس کمرے میں گئے کہ جہاں سلمان کی لاش رکھی ہوئی تھی، اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی ایک مرتبہ سلمان نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ سلمان کیا بول رہے تھے؟ یہ تو میت بول رہی تھی، اور اٹھ کے بیٹھ گئے، سلام عرض کیا۔ اس کے بعد تعظیم کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات نے کہا سلمان سو جاؤ، تم پر موت طاری ہو چکی ہے، تم پر کوئی ادب لازم نہیں ہے، کہا آپ کا حکم ہے۔ پھر لیٹ گئے، پھر سو گئے، پھر موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ علی کا غلام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ علی کا غلام ہے، اور جس کا حرکت کا یہ عالم ہے، موت اور حیات اس کے ہاتھ میں۔ یہ علی کا غلام جو محبت کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچ گیا۔ یاد رکھو، کبھی یہ نہ کہو کہ محبت سے کیا ملتا ہے۔ محبت سے وہ جلالت ملتی ہے کہ دنیا و ما فیہا پر آپ کا قابو ہو جاتا ہے۔ اس گھرانے کے مردوں اور عورتوں میں یہ جلالت ہے، ان کے کردار کو اگر اپنا لو تو جلالت آتی ہے، مصیبت چلی جاتی ہے، گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ میرے ان جملوں پہ یقین کرو اور دعا کرو کہ خدا آپ کو زیارت حسین ابن علی عطا کرے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں، حسین کے چاہنے والوں، تو جان لیجئے کربلا بھی آپ جائیں گے تو آپ سن نہیں سکتے ہیں، مگر آپ سلام عرض کرتے ہی جواب سلام آتا ہے، اور رو کے پرست دیتے ہیں تو شہزادی سرانے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میرے پیاسے بچے پر آنسو بہانے والے، خدا تجھے آباد رکھے، خدا تیری نسل کو آباد رکھے، میرے پیاسے بچے پر تو نے آنسو بہائے۔ کہ امام حسین کا معاملہ ہے، امام حسین علیہ السلام یتیموں کو بہت چاہتے تھے، اب وہی حسین کربلا میں، اور ایک یتیم بچہ ہے، یتیم قاسم ہے، خون ہے امام کا بھتیجا ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام اجازت نہیں دیتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، جا کے خیمے کو کہ تناب خیمہ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا بچہ، افسوس کرتے ایک دم خیال آیا میرے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ باندھی تھی، وہ کہا تھا بیٹا دیکھ بیٹا قاسم، دیکھو جب تجھ پر سب سے مصیبت کا وقت آئے
اس کو کھول کے پڑھ لینا. فوراً کھول کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا ولد قاسم، بیٹا قاسم. جب کربلا کا میدان ہو، مصیبت کا وقت ہو اور تمہارے چچا حسین دشمنوں میں گر گئے ہوں تو اپنی جان کو قربان کر دینا. میں بھی ہوتا تو اپنی جان کو قربان کرتا. خوشی خوشی یہ شہزادہ آیا، امام کی خدمت میں پیش کیا. بس میں کیا عرض کروں، امام نے دیکھا تو بڑے غور سے، قاسم تم حسن کی طرح لگ رہے ہو. یہ کم سن بچہ، 14 سال کا بچہ، شہادت کے لیے اجازت ملی تو خوش ہو رہا تھا. اور بہرحال امام حسین نے اپنے اس یتیم بھتیجے کو اجازت دے دی. میں نے کہا اپنی ماں سے رخصت ہو لو. ماں سے رخصت ہوئے، اپنی پھوپھی سے رخصت ہوئے، سب سے رخصت ہو کے چلے. تو ایک روایت جو شہزادہ علی اکبر کے لیے ہے وہ یہاں شہزادے کے لیے بھی ہے کہ بار بار پردہ اٹھ رہا تھا، گر رہا تھا. شہزادیاں جانے نہیں دیتی تھی مگر یہ شہزادہ آگے جانا چاہتا ہے. اور آخر میں شہزادہ باہر آ گیا. امام حسین نے سوار کیا کہ عباس اس کو لے جا کر میدان میں چھوڑو. جناب عباس سے جنگ سیکھی تھی شہزادے نے. اس کے بعد میں کیا عرض کروں، وہ معرکہ ہے کہ کیسے شیطان صفت کو ایک ایک وار میں ختم کیا ہے جناب شہزادے قاسم نے، جو جبکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اس عالم میں یہ عالم ہے. اور پھر شہزادے نے حملہ کیا. اس عمر میں میمنے پہ حملہ کرتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، میسرے پہ حملہ کرتے تو سروں کے ڈھیر لگا دیتے. کبھی نیزہ مارتے چلے آتے، کبھی سروں کو اتارتے چلے آتے. یہ عالم تھا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، تم اتنے بہت سے ہیں ختم کر دوں. تو کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، بنی ہاشم کا شہزادہ ہے یہ، اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور لوگوں بھیجا کہا ایسا نہیں، لوگ اطراف گھیر لو، سب پتھر مارنا شروع کر. یہ لڑ نہ سکے، لڑ کے قاسم کو ختم نہ کر سکے، پتھر مارا. پھر کہا کہ اس کو تیر مارو. میں کیا بتاؤں، یہ تاریخ کہتی ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ اتنے تیر مارے شہزادے کو، سینے سے لے کے قدم تک صرف تیر ہی تیر تھے. اتنے تیر مارے ہیں شہزادے کو. شہزادے کو تیر بھی لگے، پتھر بھی لگے، پھر بھی شہزادہ شہید نہیں ہوا، گرا نہیں. تو کہا ہر ایک گھیر کے نیزہ مارو. میں کیا عرض کروں. نیزے پہ نیزہ لگا، شہزادہ جھومنے لگا. پشت فرس پہ بیٹھا نہ گیا تو فرس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، وہ لے کر چلا. اور روایت بتاتی ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وار کر کے. یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے. اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہ اماں الحجل، چچا جلدی آئیے جلدی آئیے. جیسے بیچ درمیان میں شہزادہ آیا، کبھی حضرت عباس کا حملہ ہوتا گھوڑے اوپر سے گزرتے، امام حسین کا حملہ ہوتا گھوڑے اوپر سے گزرتے، اور علی اکبر کا حملہ ہوتا گھوڑے ادھر سے گزرتے.
درمیان میں یہ بچہ زمین پر کچلا گیا، پامال ہو گیا۔ مقتل میں پامال ہوا جب ہائے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، جب سے گئے ہو رن کی جانب رب سے دعائیں کرتی ہوں، ہر ایک لمحہ جیتی ہوں میں، ہر ایک لمحہ مرتی ہوں، دیکھ کے منظر کرب و بلا کے مقتل کا میں ڈرتی ہوں، تم ہو تنے تنہا مقتل میں لاکھوں ہے دشمن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، دل کے ارمانوں نے دل میں ہی گھٹ کے دم توڑ دیا، مہندی رچاتے ہی ہاتھوں نے ساتھ ہمارا چھوڑ دیا، شادی سے بربادی کی جانب کو رستہ موڑ دیا، کھلنے سے پہلے مرجھایا کیوں میرا گلشن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، سوچا نہ تھا یوں جنگل میں ساتھ ہمارا چھوٹے گا، خواب سہانا شادی کا مقتل میں آ کر ٹوٹے گا، خیمے جلائے گا کوئی تو کوئی چادر لوٹے گا، ہوگا نہ آباد کبھی اب میرا گھر آنگن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، جائے گی بازار کھلے سر اس طرح سے آل نبی، پاؤں کے نیچے جلتی رہتی اور لبوں پر تشن لبی، ہاتھ پسے گردن سے بندھیں گے ہوگی اذیت دروں کی، روئے گا حالت پہ ہماری دھرتی اور گگن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مجھ کو میرے سر تاج بتا دو کیسے جیوں گی میں تنہا، تم تو ستارے سوئے جنا اب کون بچائے گا پردہ، بعد تمہارے رب ہی جانے حال میرا اب کیا ہوگا، گرد قیاموں کے آدھا سے ہوتی ہے الجھن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، مقتل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن،
وقت مصیبت ہے میرے سر آج مدد کو آ جاؤ، آگ خیاموں سے اٹھتی ہے آج مدد کو آ جاؤ، گلشن صحرا ہوتا ہے تاراج مدد کو آ جاؤ، گونج رہا ہے واویلا سے کرب و بلا کا بن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، کل میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، یا رب میرے بعد ہر ایک دلہن کے سر پہ ہو چادر، ایک شب کی بیاہی دلہن سے نہ بچھڑے اس کا شوہر، میرے سوا کوئی دلہن یا رب نہ دیکھے یہ منظر، رہے سلامت سب کے ہاتھوں کے چوڑی کنگن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، قلب میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، خیمے میں کوہرام تھا عرشی لاش جو قاسم کی آئی، آہ بکا سے دلہن کی کربل کی زمین بھی تھرائی، کرتی تھی فریاد خدا سے موت مجھے کیوں نہ آئی، دیکھا جب شوہر کا ٹکڑے ٹکڑے سارا بدن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، قلب میں پامال ہوا جب آئے ابن حسن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن، خیمے میں کرتی تھی گریا قاسم کی دلہن۔